اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر میں نکلے۔ روزی تلاش کرنے کے لیے 3 آدمی سفر میں نکلے۔ راستے میں انہیں بارش نے آ لیا، راستے میں بارش ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے بارش سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر تو اختیار کی جائے گی۔ وہ بھاگ کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ کوئی اور تو سایہ تھا نہیں، پہاڑ میں ایک غار تھا، ایک کھوہ تھا، اس کے اندر جو ہے جا کر کے بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑھک کر کے غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ پہاڑ کے اوپر اور اوپر ایک چٹان تھی، وہ جو ہے گری اور وہیں غار کے منہ پر آ کر کے رک گئی۔ اب چٹان کو تو یہ دھکا دے کر کے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان تینوں کے اندر اتنی قوت تو نہیں ہے جسمانی کہ وہ دھکا دے کر اتنے بڑے چٹان کو ہٹا دیں۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں چٹان کے نیچے دب گیا ہوں، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوگا۔ کوئی ادھر سے گزرے گا بھی تو یہی سمجھ کر چلا جائے گا کہ پہاڑ ہے، چٹان پڑی ہوئی ہے، ٹکڑا پہاڑ کا پڑا ہوا ہے۔ بہرحال کوئی بظاہر صورت نکلنے کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیے جب جسمانی قوت انسان کو جواب دے دیتی ہے تو اس کے اعمال خیر کام آتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنا ہے خاص۔ کتنا بھیانک وقت ہوگا ان تینوں کے لیے کہ ایسے جو ہے گھیرے میں آ گئے ہیں کہ اس سے چھوٹنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، تینوں نے آپس میں یہ گفتگو کی بات کی کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے۔ اچھے اعمال کو یاد کر کے اسی عمل کو وسیلہ بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، تاکہ چٹان، پہاڑ کا ٹکڑا، پہاڑ کا چٹان جو ہے ہٹ جائے غار کے منہ سے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ سوچو کہ کون سے کام ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، اور اس میں کسی انسان کو دکھانے کی جو ہے کوئی بات نہیں ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ سوچو ذرا، اور اسی عمل کو واسطہ بنا کر کے اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ اب اس چٹان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے تو کسی آدمی کے ہاتھ سے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے۔ دعا مانگو اسی کے بارگاہ میں۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی آیا کہ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان ہی مٹ گیا، کہ اس کا نشان ہی ختم ہو گیا، کوئی اب نہیں دیکھ کر کے بتا سکتا کہ یہاں غار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں۔ ان تینوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ ان تینوں نے یہ کہا، اس لیے بہترین عمل کرتے رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ وقت کو غنیمت شمار کریں۔ اچھے اعمال ہمیں دنیا میں بھی مصیبتوں میں کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ برے عمل نہ یہاں کام آتے ہیں نہ وہاں کام آئیں گے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، جب یہ آپس میں مشورہ کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا الہ العالمین، اے سارے عالم کے پالنہار، اے سارے جہانوں کے مالک معبود، میرے والدین بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ میں پہلے اپنے ماں باپ کو بکریوں کا دودھ نکال کر کے پلا دیتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، بچے بھلے روئیں، اور اے اللہ یہ تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے میں کرتا تھا۔ اس لیے کہ حدیث آپ نے سن لی نا
کہ والدین کی خوشی میں، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ اے اللہ، بوڑھے والدین تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، اپنا عمل دہرا رہا ہے وہ بندہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دہا، جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور ساری رات دودھ لے کر کے کھڑا رہا، جگایا بھی نہیں کہ والدین کی نیند میں خلل ہوگا، کیسے اللہ والے تھے۔ کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے، بھوکے سوتے رہے ساری رات۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری خوشی اور تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، میں نے یہ سب کچھ جو کیا تھا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، بس اسی عمل کا واسطہ اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی، سبحان اللہ، جان میں جان آئی۔ ابھی نکل تو نہیں سکتے تھے، لیکن اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی، تاریکی میں جو دل گھٹ رہا تھا ہے نا، وہ گھٹن کم ہو گئی، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اچھا عمل کام آیا کہ نہیں؟ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے مولا، میرے وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر کے واپس آتا تو دودھ دو کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا، چھوٹے بچوں کا میں خیال نہ کرتا بلکہ پہلے والدین کا خیال کرتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے، میں نے حسب معمول یعنی عادت کے مطابق، جیسا میرا عمل تھا اسی عمل کے مطابق دودھ نکالا اور لے کر کے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، میرے قدموں میں لوٹتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا، تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے تھا، تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ اسی طریقے سے اب دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا، اس میں تھوڑا سمیٹ دیا امام غزالی نے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، کہ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور میں اس سے جو ہے محبت کرنے لگا، جب میں نے اس سے قریب ہونا چاہا تو اس نے اللہ کا خوف مجھے یاد دلایا اور میں تیری رضا کے لیے اس سے دور ہو گیا اور زنا سے باز آ گیا۔ اے اللہ، بس اسی عمل کی وجہ سے کہ میں نے کسی کے ڈر سے نہیں، صرف تیرے ڈر سے اور تجھ کو خوش کرنے کے لیے برے عمل سے پیچھے ہٹ گیا تھا، اے اللہ اسی عمل کا واسطہ چٹان کو ہٹا دے۔ تو جب دوسرے نے دعا کی تو چٹان اور ہٹ گئی۔ اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہ بھی تفصیل طلب ہے کہ ایک مزدور نے اس کے ہاں کام کیا تھا اور مزدور نے اجرت نہیں لی اور وہ چلا گیا، پھر اس کی جو اجرت ہوتی تھی اسی کو اس نے بویا اور اس میں خوب غلے ہوئے، تو وہ سب الگ رکھتا رہا، اس سے جو بڑھتا رہا، پھر اس مزدور ملاقات ہوئی تو پورا کا پورا اسے دے دیا۔ آخر کار پہلے تو تعجب ہوا کہ اتنی مزدوری، پھر پوری حقیقت بتائی کہ تمہاری ہی مزدوری کا جو ہے ثمرہ ہے اور اسی کا پھل ہے۔ تو اے اللہ، یہ سب جو میں نے کیا تھا، میں چاہتا تو اسے رکھ کر کے مال بڑھا لیتا، بینک بیلنس کر لیتا، لیکن نہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے امانت دار کے امانت کو اس تک پہنچایا تھا۔ اے اللہ، اسی عمل کا واسطہ تو چٹان کو ہٹا دے۔ اب جب تیسرے نے دعا کی تو چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور یہ تینوں باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت داری، تقوی شعاری، والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مشکلات کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ دعا کی رات اٹھائیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا
ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک جا چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر ان کے قبر کو وسعت عطا فرما، مولا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اسی پر چلتے ہوئے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔